السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو آر شو۔ ایک ہفتے کی غیر حاضری کے بعد ہم حاضر ہو رہے ہیں۔ امید ہے کہ پچھلے ویکینڈ پہ آپ لوگوں نے خوب ٹرکی انجوائے کی ہوگی اور تھینکس گیونگ کا دن بڑا اچھا گزرا ہوگا فیملی کے ساتھ۔ تو ہم نے کہا آپ لوگوں کو بھی بریک دیتے ہیں، ہم خود بھی اپنی اپنی فیملی کے ساتھ بہت مصروف رہے، بلکہ مصروف کیا آپ کو آگے چل کے پروگرام میں پتہ لگے گا کہ میری کو ہوسٹ جو ہے وہ تو خود ہسپتال میں نہ صرف مریضوں کو دیکھ رہی تھی بلکہ خود بھی ہسپتال میں ایز اے مریض داخل تھی۔ تو ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر زارا۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سوری پچھلی دفعہ غیر حاضری کا ہم دونوں ایکسکیوز کر رہے ہیں۔ اس دفعہ تو میں کافی ڈری ہوئی تھی کہ کہیں موسم کی خرابی کی وجہ سے بھی یہ بھی مس نہ ہو جائے، لیکن اتنا موسم خراب نہیں تھا، میرے خیال سنو تھوڑی سی تھی میرے علاقے ابھی اس میں وقت، لیکن واشنگٹن میں کافی کام تیز ہو گیا، شام تک میرا خیال ہے واپسی کافی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ مالک۔ نہیں تو جو آپ بات کہہ رہے تھے کہ میں مریض تھی خود، میرے اپینڈکس ڈائگنوز ہو گیا تو اس کی سرجری ہو گئی، وچ از ایکیوٹ اپینڈیسائٹس۔ بڑی خطرناک سی چیز ہوتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ ویل، اور تھوڑی سی چھوٹی سی مائنر سرجری ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے جو پیریڈ ہوتا ہے نا پین کا اور ڈائگنوسس کا، دیٹ از لٹل بٹ کافی۔ میرا خیال ہے کہ آج کا پروگرام ہم اس ٹاپک کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیں گے کہ آپ بینگ اے ڈاکٹر خود ذاتی طور پہ جو مجھے آپ نے ہسٹری بتائی ہے اپنی، وہ یہ کہ آپ 2 یا 3 دن تک درد برداشت کرتی رہیں اور اس کو ایسوسیٹ کرتی رہیں پیٹ کی خرابی کے ساتھ یا کسی اور چیزوں کے ساتھ۔ یہاں سے ہم لوگ کہیں گے خود ہی ڈائگنوز ہی نہیں کیا تو ہمیں کیا بتا رہے ہیں یہ ڈاکٹرس۔ نہیں، لیکن دیکھیں نا زاہد، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے ڈاکٹرز جو ہوتے ہیں ورسٹ پیشنٹ ہوتے ہیں۔ اب مجھے کوئی کال کر کے کہے مجھے درد ہو رہا ہے یا اس طرح سے اس کی کوئی ٹپیکل سمٹمس ہوں، تو میں کہوں جی گو ٹو ER رائٹ اوے، اپنا اپینڈکس چیک کروائیں، گال اسٹون چیک کریں، یہ کریں سب۔ ہم کبھی چانس نہیں لیتے نا پیشنٹ کے ساتھ، اور ان کو رائٹ اوے ہم کہتے ہیں کہ کیا مسئلہ ہے، اس کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ ہم جو خود ڈاکٹر ہوتے ہیں نا اس کو دے ٹیک اٹ ویری لائٹلی، اور نہ صرف لائٹلی لیتے ہیں بلکہ ہم اس کو ویسے میرے جو سمٹمس تھے بڑے اے ٹپیکل تھے۔ ہمیں یہ بات کرنی چاہیے کہ کبھی کبھی ڈیزیز کے اے ٹپیکل سمٹمس ہوں تو اس میں بھی بندہ مارا جاتا ہے۔ اے ٹپیکل کی مراد آپ کیا کہ جو عام طور پہ لوگوں میں جو اپینڈکس کی درد ہوتی ہے وہ ایک ٹپیکل کہلاتی ہے کہ وہ بیلی بٹن کے گرد درد شروع ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ کچھ گھنٹوں کے بعد یا ایک دن کے بعد وہ شفٹ ہو جاتی ہے، وہ میک برنی پوائنٹ اف آئی ریمبر فرام مائی میڈیکل اسکول ڈیز، رائٹ طرف چلی وہ جاتی رائٹ ہے، سائڈ پہ آپ کے دائیں ہاتھ پہ پیٹ پہ لوور پیٹ پہ جو ہے وہ چلی جاتی ہے، کیونکہ اپینڈکس تقریباً اس جگہ پہ ہی ہوتی ہے انسان کی۔ لیکن اے ٹپیکل چیز کیا تھی؟ میرا یہ تھا نا زائد کہ مجھے اوپر کی طرف تھا، جس طرح چیسٹ کے نیچے کی طرف درد تھا، بالکل بھی بیلی بٹن کے آس پاس نہیں تھا۔ تو ٹرکی بھی تھا، تھینکس گیونگ بھی تھی، میں نے کہا زیادہ کھانا کھا لیا ہے، شوق بھی بہت ہے کھانے کا، فیملی بھی آئی ہوئی تھی، تو پھر میں نے یہی سوچا، اگنور کرتی رہی کہ بھائی ٹھیک ہے کارمینا کھا لو، کارمینا کھا لو، دیسی ٹوٹکے دیسی پیپٹو بسمال لے لو، یہ لے لو۔ پھر لیکن پھر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ماشاءاللہ اتنا تو نالج ہے سب کو کہ جب پین آہستہ سے انکریز ہوتی جاتی ہے اینڈ دین وہ تھوڑی سی اس کی زیادہ ایک خاص نوعیت کی ہو جاتی ہے، تو پتہ چل گیا کہ بھئی اب تو اپینڈکس یا ER جانے کے۔ پھر ڈرتے بھی، یا دوسروں کو کیسے ہم ٹیکے لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، جب اپنے پر آتی ہے تو۔ وہ میں آپ سے پوچھنے والا ہوں، جب آپ ہسپتال میں گئیں کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا جو ہے درد پیٹ درد کے ساتھ جب آپ ہسپتال گئی ہیں؟ کیونکہ جو ہے نا یہ بڑا ایک انیوژول چیز ہوتی ہے کہ ڈاکٹر جو ہے نا، جب ہم لوگ خود ہسپتالوں میں جاتے ہیں مریضوں کو دیکھتے ہیں، کہ ہماری ایک روٹین ہوتی ہے، مریض آیا ہے بیمار ہے، اس کے یہ لیب ٹیسٹ آرڈر کر دیے، یہ ایکس رے آرڈر کر دیا، CT MRI آرڈر کر دیا، دوائیاں کچھ پرسکرائب کر دیں، اس کے بعد موو آن ٹو نیکسٹ۔ لیکن جب ہم خود ایز اے مریض ہسپتال داخل ہوتے ہیں تو اس میں وی آر آن دا ریسیونگ اینڈ ناؤ۔ تو اس کے بارے میں کافی موویاں بھی بن چکی ہوئی ہیں کہ لوگ جو ہے کس طرح بیہیو کرتے ہیں، ٹوٹلی ڈفرینٹ وین یو آر اے پیشنٹ ان دا ہاسپٹل۔ تو آپ کی اوپر کیا گزری وہ ذرا روداد سنائیں آپ نے ہمارے میرے سے تو نہ پوچھیں، وہ اس لیے کہ تھوڑا سا بائسڈ ہو جاتا ہے، کیونکہ جس ہاسپٹل میں آپ کام کرتے ہیں اور جہاں پہ آپ سب کو جانتے ہیں، ہمیں وہاں پھر پروٹوکال ملتا ہے، انہیں پتہ ہے جی ڈاکٹر صاحب تشریف لا رہے ہیں ER میں، مجھے پھر ویٹ نہیں کرنا پڑا، پہلے ہی آپ ڈائگنوسس بھی آپ کو تھوڑا سا آلریڈی آئیڈیا ہوتا ہے، آپ جہاں کے بتا دیتے ہیں ہمیں یہ ایشو ہے اور یہ میں سوچ رہی ہوں مجھے ہے، تو جلدی سے ٹیسٹنگ کی اور جلدی سے پھر رائٹ اوے اپنے دوست سرجن کو کال کی کہ بھئی آ جائیں، اور یو نو آپ سب کو جانتے ہوتے ہیں، اور پھر وہ سرجن آ گیا رائٹ اوے، اس نے اپینڈکس لیپروسکوپکلی باہر نکال دی اور پھر اگلے ایک دن میں گھر آ گئے، تو وہ تھوڑا سا عام آدمی سے ڈفرینٹ ہو جاتا ہے۔ وہ میں اس کے عام آدمی کے بارے میں اور خاص آدمی کے بارے میں پوچھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ عظیم ہے الینوائے سے، ویلکم ٹو دا شو عظیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں کئی دنوں سے جی ٹرائی کر رہا تھا لیکن بس ملاقات نہیں ہوئی، ابھی
फोन मिलाई तो मुलाकात हो गई, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया। जी सबसे बहुत पहले तो शुक्रिया। मैं आप लोगों को दुआ देता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जिंदगी दे और अल्लाह ताला कामयाब करे। शुक्रिया बहुत बहुत। आपकी दुआएं हमें चाहिए। जी। अच्छा, जी मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि मैं शुगर का पेशेंट हूँ तकरीबन 20 साल से, जी और बस वो मेडिसिन तो मैं खाता हूँ, मतलब है कि कमजोरी महसूस करता हूँ, उससे कुछ मुझे फायदा नहीं होता है मेडिसिन से। जी और दूसरा ये कुछ दिनों से ये मेरा हार्ट जो है इस तरह यानी जैसे कोई बोतल में बंद नहीं कर देता है, यानी और पिशावरी जबान कहने घेरदा भी है। अच्छा अच्छा। वो ऐसा महसूस है, जब एप्पल वगैरह खा लेता हूँ तो दर्द सुकून होता है। अजीम साहब आपकी बात मुझे समझ आ गई है। हम लोग चाहेंगे इस मौजू पे बात करें। हम जो है ना इस इशू को उधर ही लेके आ रहे थे, पेट की दर्द से, कि जिस तरह बहुत सारे लोग जब पेट में दर्द होती है तो समझते हैं शायद स्टमक अपसेट है, कोई बदहज़मी है। इसी तरीके के जो दिल की भी जो बात बीमारियां होती हैं वो सिम्टम ऐसे लगता है कि जैसे कोई इन्फेक्शन हो गई है, कोई सांस में कोई प्रॉब्लम है, कोई मैदे की तज़ाबियत है, और उसको हम ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। बाज़ औक़ात जो है दैट टर्न आउट टू बी अ वेरी सीरियस सिचुएशन, खुदा न खास्ता। खास तौर पे उनको डायबिटीज़ है जी। तो डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिजीज़ का। तो डायबिटीज़ में पूरी बॉडी के वेसल्स आपके इफेक्ट हो होते हैं, किडनी इफेक्ट हो रही होती है, आपका हार्ट इफेक्ट हो रहा होता है। तो सबसे पहले तो आप कह रहे थे कि डायबिटीज़ 20 साल से काफ़ी लंबा अरसा है उनको, और अपने रेगुलरली अपनी जो है शुगर कंट्रोल कराते रहें, टाइम पे छोटे छोटे स्नैक्स लेते रहें। अगर कोई इन्फेक्शन या ऐसी चीज़ हो जाए तो डायबिटीज़ की अनकंट्रोल्ड शुगर जो होती है काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है, जिसे कीटो एसिडोसिस कहते हैं। और उसके बाद ये है कि जिस तरह से आपने कहा ज़ाहिद, इतने सारे लोग होते हैं जो अपना मैं आपको नहीं कह रही लेकिन वैसे इन जनरल हम बात कर रहे हैं कि समझते हैं कि हमें, जिस तरह मैंने एक्यूट अपेंडिसाइटिस को इतना आसान लिया कि जी मैदे की दर्द है, कोई तेजाबियत है, कोई बुरी चीज़ खा ली। हाँ, खुदा न खास्ता अगर कोई एक्यूट हार्ट- अपेंडिक्स फट जाए तो हाँ। पेरिटोनाइटिस हो जाता है, पेट में इन्फेक्शन फैल जाती है, बंदा शॉक में चला जी। जाता है। खुदा न खास्ता तो बड़े चीज़ें इतनी सीरियस लाइट नहीं लेनी consequences हो जाते चाहिए। हैं। इस तरह ये हार्ट डिजीज़ जो है वो साइलेंट हार्ट अटैक होता है जी, और डायबिटिक लोगों डायबिटीज़ को। वालों को खास तौर पे दर्द नहीं होती दिल की, वो बाज़ औक़ात उनको ऐसे प्रेशर सा फील होता है, ऐसा होता है पत्थर सीने कुछ पर पड़ा हुआ बैठा है, हुआ है। जैसे अजीम साहब ने कहा कि बोतल में बंद है। तो आप ज़रूर अपने डॉक्टर से मशवरा करें, जाके अपना चेकअप कराएं, दिल का EKG करवाएं, अगर कोई लैब टेस्ट करवाने हैं, ट्रोपोनिन वगैरह के लेवल करवाएं, और खुदा न खास्ता अगर कोई वो आपके डॉक्टर सजेस्ट करते हैं आपको स्ट्रेस टेस्ट की ज़रूरत है वो करवाइए, वरना एंजियोग्राम करवाएं, क्योंकि दिस इज़ सीरियस। दिल के मामले को हम बिल्कुल आपको नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप इसको लाइट लें, और ख़ास तौर पे आपकी डायबिटीज़ है। इग्नोर करें। जी, हमारे साथ एक और कॉलर है जी। वेलकम टू द शो। कैलिफोर्निया से है मेरे ख्याल में। जी नासिर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नासिर बात कर रहा हूँ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया से। अस्सलाम वालेकुम। जी वेलकम टू द शो नासिर। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा आपसे बहुत छोटा सा सवाल है कि ये मुझे एलोपेशिया है और मैं कई दफ़ा 2-3 दफ़ा डॉक्टर्स के पास गया हूँ। फॉर द टाइम बिंग उन्होंने 2 दफ़ा आई थिंक सबक्यूटेनियस थोड़े से इंजेक्शंस लगाए और कभी 1-2 क्रीम्स उन्होंने दी थी, बट द थिंग इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। तो इसका कोई परमानेंट हल है? देखें नासिर, एलोपेशिया एरेटा अगर आपका डायग्नोसिस है, वो मैं आम लोगों की समझ के लिए भी ये कह दूं कि वो सर के कुछ हिस्सों में से बाल जो है वो उखड़ जाते हैं और वो उतना हिस्सा बिल्कुल बॉल्ड हो जाता है और वो पैचेस में होता है। इसका ऑटो इम्यून, इसका बेसिकली होता है रूट कॉज कोई एज सच, अनलेस कि आपकी कोई फंगल इन्फेक्शन है बालों में या कोई इन्फेक्शन है जो ट्रीटेबल है। अगर डॉक्टर ने आपके बाकायदा कल्चर कर लिए हैं और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे बालों को भिजवा के एग्जामिन करवा लिया है और बायोप्सी करवा ली है, तो इसका फिर वही स्टीरॉयड और इंजेक्शन ही इसके इलाज रह जाता है, अनलेस कि आप फिर कॉस्मेटिक सर्जरी की तरफ पिल्स जाएं। ले रहे हैं कोई वो। हाँ। और बाकी ये है कि ऑटोइम्यून, जिस तरह से आपने कहा कि ऑटोइम्यून क्या होता है कि बाकी उनको स्पेशलिस्ट के पास जाके वो वाली चीज़ें रूल आउट करवानी चाहिए, जिस तरह से आपने कहा कि ऑटोइम्यून है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कोई ज़्यादा इसका कोई नहीं है, लेकिन आप एलर्जिस्ट इम्यूनोलॉजिस्ट से ज़रूर रब्ता कर लें, वो कुछ बता दें। हेयर स्पेशलिस्ट हेयर स्पेशलिस्ट के पास। जी, हमारे साथ नाजिया हैं जी, न्यू जर्सी से। नाजिया,
جی السلام علیکم. ویلکم ٹو دا شو جی. وعلیکم السلام. جی مجھے ڈاکٹر زارا سے بات کرنی تھی. آپ بہت سویٹ ہیں, بہت نائس ہیں, آپ بہت اچھی طرح بات کرتی ہیں, مجھے بہت مزہ آتا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے. شکریہ بہت بہت. مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ کو نظر لگی, میں ان کا پچھلی دفعہ میں بال بڑے چمکا کر آئی تھی, مجھے نظر لگی. انداز بہت اچھا بات کرنے کا, میٹھا میٹھا مزیدار. سو سویٹ آف یو, تھینک یو. اچھا میں آپ سے پوچھنا تھا کہ نا یہ ہرنیا کے بارے میں آپ کچھ انفارمیشن دے سکتے ہیں اور اس کی ریکوری کے بارے میں تھوڑا سا بتا سکتے ہیں. آپ نے ہرنیا پوچھا ہے؟ جی ہرنیا کا. اچھا, اور یہ میل میں ہی اسپیسیفک ہے یا فیمیل کے لیے مطلب بھی ہو سکتا ہے؟ ہم آپ کو بتا دیتے مطلب کیوں ہوتا ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں. ویٹ اٹھانے سے ہوتا ہے یا کیونکہ میں تو بہت زیادہ ہیوی کام کرتی ہوں گھر میں, اچھا نیچے موو کرتی ہوں سب کچھ, لیکن میرے ہسبینڈ کہہ رہے ہیں کہ تم مطلب ان کو ہے یہ تھوڑا سا پرابلم, اگر آپ اس میں ہیلپ کر سکتے. ضرور ہم بتاتے ہیں جی ہرنیا کے بارے میں تفصیل سے. بہت شکریہ. ہرنیا کی تو اتنی ساری ٹائپس ہوتی ہیں نا. ہرنیا جو ہوتا ہے وہ اس کی بے شمار ٹائپس ہوتی ہیں, کبھی کبھی کسی سرجری کے بعد بھی ہو جاتا ہے, جس طرح سے میں نے ابھی اپینڈکس لیپروسکوپک انسیشنل ہرنیا کہتے ہیں کہ ڈاکٹر نے جہاں پہ آپ کو کٹ لگایا تھا, اگر آپ فوراً کوئی ہیوی لفٹنگ یا ایسے کوئی کام کریں گے تو وہاں سے ہرنیا ہو سکتا ہے. ہرنیا یہ ہوتا ہے کہ جو جگہ کمزور ہو جاتی ہے نا تو وہ بلج باہر کی طرف ایک پکانے کی طرح باہر نکل آتی ہے. پنجابی جو ہے نا, اٹس مچ ایزیئر ٹو ایکسپلین, لائک اے بلون اٹ پاپس آؤٹ. اور وہ سینٹر میں بھی ہو سکتا ہے, انگوانل ریجن پہ بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی وال ویک ہو جائے اور اس کے اندر کوئی اگر کوئی جس طرح انٹسٹن آ جائے یا آپ کی آنت آ جائے گی تو اس کو ہم کہہ دیں گے. یا ہرنیا پھر اگر بہت خطرناک ہو جائے تو اسٹرینگولیٹڈ ہو جائے گا, یعنی کہ اس کی بلڈ سپلائی کمپرومائز ہو سکتی ہے اور وہ خطرناک ہو سکتا ہے. تو ہیوی لفٹنگ, ہیوی چیزیں ڈیفینیٹلی جو ہوتا ہے یہ کسی بھی ٹائپ کا ہرنیا, اگر دوسرے ٹائپس کا ایک ہوتا ہے یہاں پہ گروئن میں ہوتا ہے انگوینل ہرنیا, ایک ہوتا ہے کمر پہ بھی ہوتا ہے, اسپجیلین ہرنیا بھی ہے, آبٹوریٹر ہرنیا بھی ہے, اندرونی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. ٹپیکل سی لینگویج ہے, اس کی اردو کا ورڈ مجھے کوئی نہیں ملے گا, دیر سو مینی ٹائپس. لیکن ہیوی لفٹنگ ڈیفینیٹلی ان کو منع ہوتی ہے. پھر وہ خاص طور پہ ایک گارمنٹ سا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں ٹائٹ کر کے پہننے, بیلٹ ملتی ہے, ہرنیا بیلٹ ہوتی ہے, اگر وہ استعمال کرنا, ورنہ سرجیکلی اس کے ریپیئر ہو جاتی ہے, ٹریٹمنٹ اس کا سرجری ہوگا. لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہرنیا ریڈیوس ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. اور خدا نخواستہ اگر irreducible ہو جائے, یعنی کہ اگر وہ پاپ اپ کیا ہوا ہے اور دوبارہ اندر نہیں جا رہا اور بخار ہو رہا ہے, تو وہ اس میں انٹیسٹن کا لوپ اندر آ کے ایک نکل کی طرح, اور وہ اگر بلاک ہو گیا تو دیٹ کین پاپ اینڈ کین کاز انفیکشن, اور ایمرجنسی سرجری کرنی پڑتی ہے. تو اس حد تک پہنچنے سے پہلے ہی آپ جو ہے ایک تو سرجن سے اپوائنٹ کر کے الیکٹیو سرجری کرا لیں, وزن کم کریں, اور اس کے بعد جو ہے ہیوی لفٹنگ وغیرہ کم کریں, وہ گارمنٹس وغیرہ. اور کال لینی ہے آپ. جی میرے پاس عبدل ہے جی فرام کینیڈا. جی عبدل, ویلکم ٹو دا شو. ہائی سر. ہائی ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب میری ایج اراؤنڈ اباؤٹ 70 ہے جی, اور مجھے بچپن سے ایک چیز, جب جوانی میں آیا تو جب سے ایک چیز ہے کہ میرے بغل میں اور یہ اپنے کراش کے پاس یہاں ستروں میں یہ جو ہے گانٹھیں ہو جاتی ہیں, اور اس کے بعد پاپ آؤٹ ہوتی ہیں, اس میں بڑا ہیٹڈ ہوتی ہیں, اس کے بعد بغیر منہ کی ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہیں اور اپنا ایک نشان چھوڑ جاتی ہیں کالا سا. پھر وہ یہاں سے غائب ہو جاتی ہیں تو کہیں اور نکلتی ہیں. تو میں یہ کیا لمف نوڈز انفیکشن ہے ڈاکٹر کو دیکھا ہے؟ آپ نے کسی ڈاکٹر سے کبھی رابطہ کیا ہے؟ نہیں میں نے کیا, انہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی اس کو تو نکال کے ٹیسٹ کرنا پڑے گا اور یہ کرنا پڑے گا. تو ہم نے کہا یار یہ تو 2-4 دن کی تکلیف ہوتی چلی جاتی ہے. لیکن آپ کو تو بچپن سے ہے. جی دیکھیں جو جوانی کے اس میں ہوا 16 اباؤ کا 18 کا ہوا جب سے ہوا یہ. جی عبدل صاحب, جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے نا آپ کے, گانٹھیں جو ہیں وہ ایک جنرل ٹرم ہے. لمف نوڈ جو ہوتی ہیں وہ اگر انفیکشن کی وجہ سے بڑی ہوں, لمف نوڈ غدود ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو بغلوں میں ہمارے ہوتے ہیں, گردن میں ہوتے ہیں, گردن کے یا کلیویکل کے اوپر ہوتے ہیں, گروئنس میں ہوتے ہیں, تو وہ تو اگر انفیکشن کی وجہ سے بڑے ہیں تو اینٹی بائیوٹک وغیرہ سے ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر خدا نخواستہ ان میں کسی قسم کا کینسر ہے, لمفوما ہے, تو وہ عام طور پہ بغیر علاج کے ٹھیک نہیں ہوتا, یا اس کے بھی مختلف مراحل ہوتے ہیں. لیکن آپ جو بات بتا رہے ہیں نا, وہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ آپ کے سیبیشس سسٹ یا سکن کے اندر کوئی انفیکشن ہو جاتی ہے, جس میں سسٹ بنتی ہے, وہ تھوڑے دنوں بعد ختم ہو جاتی ہے. اس کے اندر بھی وہ ہیڈریٹنائٹس سپریٹائیوا یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. وہ دیکھیں, وہ ایک تو ان کو 17 سال کی ایج سے اب ماشاءاللہ 70 سال کے ہو گئے. انہوں نے 70 سال تک, ویسے بڑی بات ہے کہ ڈائگنوز, وہ کہہ رہے تھے کہ آپ نے ڈائگنوسس کے لیے ان کو نکال کے پیتھولوجی, ہاں جی,
मैं ये कहने वाली थी कि बायोप्सी या पैथोलॉजिस्ट के पास भेजना ही पड़ना था। अब अगर जो है खाली बात सुनने में तो हम फिर उनको वही कहेंगे ना कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन कोई डेफिनेटिव डायग्नोसिस तब तक नहीं हो सकता था जब तक कि आपने डॉक्टर की बात सुन के बायोप्सी नहीं की। अब वो आता है और जाता है तो इसका मतलब है कि ये कोई परसिस्टेंटली वहाँ पे कोई एक लिम्फोमा या कोई कोई फैट डिपॉजिट नहीं है ना, तो बायोप्सी रिकमेंडेड है। हमारे साथ अली है जी फ्रॉम कैलिफोर्निया। अली, वेलकम टू द शो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। मैं जी पंजाबी बोलनी है, कहंदे ਅਸੀਂ बोल सकते हैं, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਬੰਗਾਲੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਮਡ ਇਹ ਤਾਂ इन्होंने घड़ी भी बड़ी, आप घड़ी दिखाएं अपनी, आपकी घड़ी बहुत अच्छी। थोड़ी बहुत हाथ आगे करें अपना। चाहिए ना, डॉक्टरी के बारे में तो रोज बात होती है। माशाल्लाह आज बड़े प्यारे लग रहे हैं आपकी टाई और माशाल्लाह जो घड़ी है माशाल्लाह। देखो ਤੁਸੀਂ ਤਾਰੀਫ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ co-host ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ। ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, बिल्कुल हो सकती है। नहीं सही कह रहे हैं, आदमियों की बड़ी बीवियां वो तो वैसे ही माशाल्लाह वो तो अच्छी लगती है ना, तो आपकी तारीफ भी करनी चाहिए। जो लोग कम अच्छे लगते हैं उनकी जल्दी ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਰਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਮੈਡੀਕਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਓਬਾਮਾ ਪਲਾਨ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਸ਼ਨੀ ਡਾਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਨਸ਼ੋਰਡ ਆ ਜਾਂ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣਾ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਹਤਰੀਨ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਿਲਕੁਲ। ਯੂਜ਼ਲੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਜਿਆਦਾ ਲਾਸ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਆਪਣੀ ਲਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਬਗੈਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਜਨਾਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਓਬਾਮਾ ਕੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। We'll talk about all the whole 9 years of it. Definitely, हम देखें ये कितनी अच्छी बात है, हमें ऐसे ही टॉपिक्स आप लोग कॉल्स कर करके बताते रहें। हमारे साथ जी हुमायूं है वर्जीनिया से। हुमायूं, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वर्जीनिया से बात कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, फरमाइए। मैं ना बाथरूम में वो स्लिप हो गया और मुझे ना ये चोट लगी है मेरे वक्की पे, कमर पे तो नहीं, वक्की पे कहने लगी है। अच्छा। तो मैंने वो ऊपर वो पेन के वगैरह इस तरह की कोई मेडिसिन और मतलब कोई पेन किलर को ले लिए 2-4 दिन, ये एक वीक हो गया इसको। आपकी सच्ची वक्की पे लगी है या खब्बी पे? नहीं, खब्बी पे। खब्बी पे। अच्छा, उसकी वजह मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि खब्बे साइड पे जो ना हमारे स्प्लीन होती है, और अगर आप लेफ्ट साइड पे अगर आपकी हुई है, बाईं साइड पे, खब्बी साइड पे, तो सिर्फ ब्रूज है या कोई और भी सिम्टम्स हैं? कोई लाइट हेडेडनेस या कोई ऐसा कुछ ऐसा मसला? कितनी फॉल कितनी थी, कितनी इंटेंसिटी, कितनी हैवी, कितनी ज्यादा चोट थी? चोट थोड़ी ज्यादा थी, मगर मैं वरीड थोड़ा सा इसलिए हूँ कि अंदर अगर कोई अंदर की साइड, बाहर से तो कोई जख्म नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल कोई चीज नहीं आ रही। अब भी मुझे दर्द हो रही है और मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि अगर अंदर चोट लग जाए और कहीं वो ब्लड इकट्ठा हो जाए या वो कोई डैमेज हो जाए तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वही मैं आपसे कहने लगा था कि वो स्प्लीन होती है लेफ्ट साइड पे हमारे पेट पे, ये जो जिधर मैं इशारा कर रहा हूँ अपनी कमर पे, जो हमारा लेफ्ट फ्लैंक जिसे हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं या वकी पंजाबी में कहते हैं, या पेट की बाईं साइड पे, तो वहाँ पे स्प्लीन के फटने का अगर खुदा न खासा ट्रामा हो तो बाज़ औक़ात वो फौरी तौर पे भी सिम्टम नहीं आते, कुछ अरसे बाद भी होते, तो उसका सीटी करवा लेना चाहिए। डॉक्टर से रब्ता ज़रूर कर लें, तो सीटी करवा के डबल चेक करवा लें, और सीबीसी वगैरह कर लें कि आपका हीमोग्लोबिन स्टेबल है, और बाकी जो है अल्लाह ताला इंशाल्लाह ताला ठीक रखता है। वैसे थोड़ा सा ब्रूज है तो वो तो मोट्रिन और एंटी इन्फ्लेमेटरी से चला जाएगा, लेकिन फर्दर टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। हमारे जो कॉलर इस वक्त होल्ड पे हैं, मेरी उनसे इस्तदा है कि बराए मेहरबानी लाइन पे रहिए। हमें एक छोटी सी ब्रेक पे जाना है, जब हम ब्रेक से आते हैं फ़ौरन आपकी कॉल लेते हैं, तो हम जाते हैं छोटी सी ब्रेक पे।
जी वेलकम बैक टू द शो। हम लोग ब्रेक में यही बात कर रहे थे कि हमारे पास टाइम इतना थोड़ा होता है, जब हम किसी सवाल का जवाब देना शुरू करते हैं तो टाइम चू अप हो जाता है, हमारे बहुत सारे कॉलर इंतज़ार पे होते हैं। मैं अपने पहले कॉलर को नईम को वेलकम कहता हूँ शो पे। जी वेलकम टू द शो नईम। जी वेलकम सर। जी कैसे हैं डॉक्टर साहब? अल्लाह का शुक्र। न्यूयॉर्क से सर। आई एम 45 ईयर ओल्ड। जब मैं सुबह वेकअप होता हूँ तो मेरी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती 4-5 आवर्स। तो आप मुझे कोई विटामिन या कोई ऐसी चीज रिकमेंड करें। अच्छा, आपने पहले कभी कोई विटामिन यूज नहीं की। अच्छा। अपना ब्लड वर्क सारा करवाएं, आप देखेंगे किस किस्म की आपको थकन है, कोई आपका एनीमिया जो है वो तो नहीं है। दूसरा ये भी देखेंगे रात को जब आप सोते हैं तो कोई सांस का मसला तो नहीं है। हो सकता है आपको पता ही नहीं है, कुछ लोग जो इतने खराटे लेते हैं, स्लीप एपनिया होता है, और बेसिकली जब वो सुबह वो समझते हैं कि वो सारी रात सोएं, तो जब वो सुबह उठेंगे तो बड़े वेल रेस्टेड होंगे और बड़ी तवनाई के साथ होंगे, बल्कि उल्टा साहब हो जाता है, वो खराटे लेते हैं। आपकी अगर वाइफ है या कमरे में कोई और है तो उनसे पूछें कि आपका जो सोने का पैटर्न है रात को वो कैसा है। आपको खराटे आते हैं और कभी कभी आपको पता ही नहीं होता और कोई मसला होता है, आपका ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं। और बाकी अपना पूरा लैब वर्कअप करवा लें, थायराइड के लेवल चेक करवा लें, एनीमिया CBC करवा लें, डॉक्टर से पूरी तरह पहले सारी चीज़ें देख लें। सिर्फ विटामिन की गोली खा लेने से अगर आपके सिम्टम मास्क हो जाएंगे तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मसला जिसका कोई मेडिकल इलाज है वो छुप जाएगा। और फिर ये देखिए ना, अगर आप विटामिन देते तो वो सारा दिन काम करते फिर थकते, वो तो सोकर उठते हैं तो थके होते हैं। तो थके होते हैं तो लगता है कि कोई इस तरह का स्लीपिंग इशू है। अली हैं जी हमारे साथ एटलांटा से। अली वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब एक तो क्वेश्चन है और एक सजेशन है। जी फरमाइए। क्वेश्चन ये है कि जी आई एम 62 ईयर्स ओल्ड, मेरे कानों में कोई 3-4 साल से आई कैन हियर जिस तरह कोई शोर चल रहा होता है जी। तो आई डोंट नो व्हाट इट इज। अपने लोकल डॉक्टर के पास गया, साथ में पाकिस्तान से हैं वो। जी जी। तो उन्होंने बोला जी ये बस एनवायरमेंट का इफेक्ट है और ये ब्रेन जो अंदर कान में होता है तो ये एज के साथ कोई इस तरह होता है। तो आई डोंट नो व्हाट इट इज एग्जैक्टली। अच्छा। क्योंकि ये तंग करता रहता है, बहुत शोर मचता रहता है, स्पेशली राइट कान में ज्यादा है, लेफ्ट में कम है। जी जी। दूसरी सजेशन क्या आपकी सजेशन थी? सजेशन ये है अगर आप बुरा ना मनाए दोनों, तो जब एक डॉक्टर बोल रहे हैं तो हमें पूरा सुनने दो उसको, फिर दूसरा भी बोले। जब दोनों बोलने लगते हैं तो फिर समझ नहीं आती है कि ठीक है क्या। जी बिल्कुल, हम लोग कोशिश करेंगे। ये आपको कह रहे थे ला दियो मेरा ना। ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी। ENT के पास जाएं, इनको ENT के पास जाएं। ENT आप ऐसा करें कि आप ENT के अंदर जो आँख, ये जो कान और गले के और थ्रोट के जो डॉक्टर होते हैं ना माहिर, उनमें भी सब स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ कान पे जो है बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, और वो आपको मिलेगा यूनिवर्सिटी सेंटर में। और अगर आप एटलांटा में रहते हैं तो आप एमरी यूनिवर्सिटी में जाएं, वहाँ पे कान के जो डॉक्टर हैं जो सिर्फ कान के मामलात को डील करते हैं, और बल्कि कान में भी एक आउटर ईयर होता है, एक मिडल ईयर होता है और एक इनर ईयर होता है, उनके अंदर भी सब स्पेशलाइजेशन आजकल है। तो वो आपको बाकायदा एक टेस्टिंग करेंगे। और कुरान में आया कि कोई मर्ज़ ऐसा मैंने पैदा नहीं किया अल्लाह ताला ने जिसका कोई इलाज ना हो। तो सिर्फ आप ये अज्यूम कर लें कि जो है शू शू या शोर कान में हो रहा है, वो नहीं, उन्होंने इलाज कराया ही नहीं है। वो पाकिस्तान गए हैं, जाके पाकिस्तानी डॉक्टर से उनकी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इन्होंने नहीं कराया, टेस्टिंग नहीं करवाई। तो फिर उन्होंने कहा था कि बीच में ना बोले। देखा, आप बोल रहे थे बीच में। लेकिन आप ENT के पास जाएं और यहाँ से टेस्टिंग करवाएं। आपको शायद पाकिस्तान से कराइए या पाकिस्तानी डॉक्टर से बाकायदा इलाज, ENT स्पेशलिस्ट। यूनिवर्सिटी सेंटर में चले जाएं, वहाँ पे आपका होगा। जी हमारे नेक्स्ट कॉलर, वेलकम टू द शो। मेरा नाम शोएब अली है, न्यूयॉर्क से। जी वेलकम शोएब। मेरा इनेग्रल हर्निया का सर्जरी हुई थी 2 हफ्ते पहले। जी इंग्वाइनल हर्निया की आपके? जी राइट साइड की। जी जी जी। तो उन्होंने कहा था वजन नहीं उठाना और खांसी वगैरह नहीं आनी चाहिए, लेकिन मैं कभी कभी इत्तेफाक से अपने ध्यान वजन भी उठा लेता हूँ कभी कभी, और खांसी वगैरह भी मुझे आ जाती है। जी। तो उससे क्या किया जाए? इंग्वाइनल हर्निया में अगर उन्होंने मैश लगाया है, हर्निया की सर्जरी में क्या करते हैं कि वो एक प्लास्टिक की शीट होती है जो कि उसको स्ट्रेंथन करने के लिए ना स्टमक वॉल जो होती है जो हमारे उसमें रखते हैं स्किन के नीचे। तो उससे वो एक एहतियाती तदबीर होती है कि आप खांसे तो वो खुदा न खास्ता हीलिंग प्रोसेस जब तक मुकम्मल ना हो चुका हो तो वो दोबारा उसके वीक होने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत खांसी है तो कोई इतना ज़्यादा आपको फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप्स ले लें। हाँ, कफ ड्रॉप्स ले लें और वज़न कोशिश करें ना उठाएं।
हैवी वजन ना उठाएं, यानी जिम में जाके आप 4-5 बच्चा उठा लिया या कुछ छोटा सा, कोशिश करें और कोशिश करें, इंशाल्लाह इतना ज़्यादा मुतफक्कर होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जी हमारे साथ। अच्छा ठीक है, हमारी कॉल ड्रॉप हो गई है। तो जो हम जिस बात पे हमने बात शुरू की थी कि पेट के दर्द को लोग जो है लाइटली ले लेते हैं, उसमें मैं लोगों की तवज्जो, आप ज़रा डिफरेंशियल डायग्नोसिस ज़रा रेज करें जी, गॉल ब्लैडर के और एसोफेगस के मामला और दिल के मामला जो होते हैं। छोटी सी बातों में बता देते हैं, हम हर एक की इतनी डिटेल नहीं बता सकते। गॉल ब्लैडर की यूजली जो होती है वो राइट तरफ होती है, सीने के नीचे, पसलियों के नीचे, और उसमें जो होता है वो एक मर्फी सा साइन सा, वो तो डॉक्टर बताता है, लेकिन वो ये है कि आप दबाओ तो वहाँ पे दर्द होता है, और बदहज़मी और ऐसी चीज़ों से रिलेटेड होता है। और प्रेगनेंसी में जो होता है औरतों को गॉल ब्लैडर की ज़्यादा हो जाते हैं, और वो चूँकि प्रेग्नेंट होती हैं तो कभी कभी सोचती हैं कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, हालांकि गॉल स्टोन जो होता है वो प्रेगनेंसी में उसका इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है। और जो सीने की जी, और ये बिल्कुल जैसे गॉल स्टोन की आपने बात की ना, जिस तरह आप खाती रहीं कार्मीना की गोलियां और पेप्टोबिस्मॉल पीती रहीं, आप 2-3 दिन पेट के दर्द के साथ सफ़र करती रहीं। मेरी बहन से आज बात हो रही थी, तो वो भी आपके ही टाउन में वो रहती हैं, वो भी कह रही थी वो पाकिस्तान में थी तो उनको भी स्टमक में यहाँ पे दर्द, और इत्तेफाक से वो भी डॉक्टर हैं खुद, उनको सारे लोग कहते रहे जी कहवा पिए, आपको जो है कोई बदहज़मी है। बंदा ईयर जाने से परहेज करता रहता है ना कि भाई खुद ही सोच लेते हैं, खुद ही ट्रीट हो जाएगा, ये भी चक्कर होता है। और फिर हम खुद ही कहते हैं कि कोई और हो तो हम चांस नहीं लेते, हम कहते हैं फ़ौरन ईयर जाओ। तो वो जो है, वो जब वापस अमेरिका आई तो उनको यहाँ पे अल्ट्रासाउंड हुआ तो पता लगा गॉल स्टोन्स है, और फिर वो गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई। तो उससे और अगर हार्ट का तो जो हमने सबसे पहले बात कर रहे थे कि ये और कभी कभी कोई हिस्ट्री नहीं होती। आपको पता है इतनी कॉल्स हमें आई थी पहले कि देखें यंग हूँ मैं, कोई हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं है, कोई और मसला नहीं है, लेकिन जो है उनको हार्ट अटैक हो जाता है। और मेरे बल्कि अपने जानने वाले, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इतने फिजिकली हेल्थी और सारा, और 2 दिन से उनको दर्द हो रहा था एंड ही थॉट कि उनको इंडाइजेशन है या पेट की वजह से कोई मसला हो रहा है, कोई ज़्यादा कुछ खा लिया हैवी, और फिर तीसरे दिन तक उनको पता चला जी उनको हार्ट अटैक है। तो बस तब तक बात ख़त्म हो चुकी हुई थी। लेफ़्ट तरफ पेन होता है, लेकिन सिम्टम कभी भी कोई भी कहीं डिफरेंट भी हो सकता है, तो जब तक आप सही तरह उसको एवेलुएट ना करें नहीं पता चलता। अब जिस तरह से अपेंडिक्स की बात कर रहे थे, और इंटेस्टिन जो होती हैं, हमारी जो आंतें होती हैं, उसके अंदर डायवर्टिकुलाइटिस और ऐसी इतनी बेशुमार चीज़ें होती हैं जो कि पेन कर सकती है, दर्द कर सकती है, लेकिन कोई भी चीज़ आप इतनी आसानी से डायग्नोज नहीं कर सकते जब तक कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल जाके डॉक्टर से ना करें। ये हम लोग बड़े आसानी से और बड़ा रवानी से ये मशवरा लोगों को देते हैं कि आपको अगर ये प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और टेस्ट करवाएं और CT MRI करवाएं और ये करवाएं वो करवाएं, लेकिन एक इसकी जो रूट कॉज होती है ना, बहुत सारी एक वजह ये भी है कि लोगों की इंश्योरेंस का मसला होता है। जी, जैसे वो कह रहे थे कॉलर, जी, इंश्योरेंस अगर प्रॉपर्ली इंश्योर्ड ना हो लोग तो वो फिर जो है अवॉइड करते हैं। लेकिन मेरा मशवरा हमारे नाजरीन को ये है कि अमेरिका में अगर आपकी इंश्योरेंस है या नहीं है, ज़िंदगी जो है ना उसकी वैल्यू है। और आप अगर एमरजेंसी रूम में जाते हैं, अगर आपकी पेइंग कैपेसिटी नहीं भी है, आप एमरजेंसी रूम में जाएं, कोई माई का लाल आपको इंश्योरेंस की बेस पे मेडिकल केयर जो है देने से इनकार नहीं कर सकता। दिस इज़ अगेंस्ट द लॉ ऑफ दिस कंट्री। ह्यूमन लाइफ की वैल्यू है, लिहाजा बाद में आपके बिल की जो टेक केयर है ना, वो आप कह दें जी मैं $5 या $10 महीने का दे सकता हूँ, तो आप वो डील बाद में करें। इसको देखें शायद उसमें हमारे साथ कॉलर है, मैं आपकी बात मुकम्मल करवाता हूँ। जी, गजाला फ्रॉम न्यूयॉर्क है जी हमारे साथ। गजाला, वेलकम टू द शो। हेलो जी गजाला, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है गजाला उनकी कॉल ड्रॉप होगी, दोबारा कॉल कीजिए गजाला आप। हाँ, लेकिन आप ये देखें कि कभी कभी जिनके पास इंश्योरेंस नहीं होती, अदरवाइज उनके पास बहुत पैसा होता है, लेकिन जहाँ पे हेल्थ की बात आ जाती है वहाँ पे या तो वो मेडिकेड की तरफ जाते हैं या फिर वो इंश्योरेंस लेते नहीं पैसे बचाने के लिए। वैसे अगर आप उनके हैंड बैग्स देखें या आप उनकी गाड़ियाँ देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितने टैक्सेस बचाते हैं, और वही एक मेंटालिटी चल रही है जो कि अनफेयर है डॉक्टर्स के साथ भी और हेल्थ सिस्टम के साथ। अकील की कॉल लेता हूँ, आपसे इस मौजू पे तफसील से बात करता हूँ मैं। जी, अकील फ्रॉम कैलिफोर्निया, वेलकम टू द शो अकील। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। जी वालेकुम सलाम जी। जी, मैं मेरे अभी एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल की है। वो कहते हैं कि मेरे लिए डॉक्टर साहब से बात करें, तो मैं उनके लिए ये एक्चुअली ये कॉल कर रहा हूँ। वो शर्माते हैं हमसे, उनका पर्दा है, इस कंट्री में नहीं होंगे। ये तो कोई पता नहीं, उन्होंने मुझे कहा। अभी उनकी एज है 32 ईयर्स ना, 32 साल के हैं वो। जी जी जी।
تو وہ 32 سال کی عمر ہے، لیکن ان کو ڈائگنوز جو ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پارکنسن ڈیزیز ہے. پارکنسنس ڈیزیز. جی اچھا، وہ اس میں ان کا ایک ہینڈ بہت شیک کرتا ہے، ان کا ہیڈ بھی شیک کرتا ہے، چلنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، پاؤں کو ایسے جو کہتے ہیں نا کہ پاؤں گھسیٹ کے چلنا، وہ ایسے چلتے ہیں، اچھی طرح چل بھی نہیں ہوتا نا. جی تھوڑی بہت ابھی گاڑی وغیرہ چلا لیتے ہیں، لیکن مشکل پیش آتی ہے. 32 سال کی عمر میں اس طرح کا مرض ہو جانا. پھر وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے ان کا ایم آر آئی کیا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں ایم آر آئی تو ٹھیک آیا، اس میں تو کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں ہے. جی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ سے بات کرنے کا یہ ہے کہ انہوں نے کوئی دوائی تو دی ہے ان کو، وہ دوائی تو کھا رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی مشکل علاج ہو اتنی ارلی ایج میں اس طرح کا مرض، اور اس کا کوئی مشکل علاج نہیں ہے، کوئی بات سمجھ آ گئی آپ برین سرجری یا جی ایسا کوئی مسئلہ؟ بات سمجھ آ گئی. آپ کو بتاتے ہیں پارکنسنزم جو بیماری ہے نا، اس کا کوئی علاج ایز سچ نہیں ہے کہ یہ کیور ہو جائے. عمر کا تعلق عام طور پہ اولڈر ایج میں ہوتی ہے، لیکن ینگر ایج میں بھی ہو سکتی ہے. یہ دماغ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، دماغ کے مڈ برین میں ان کی کمی کی وجہ سے یہ بیماری ہوتی ہے. دوائیاں کھاتے رہنے سے سمٹمز جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں، اور یہ ان کے اوپر اللہ کی مہربانی ہے کہ ابھی وہ ڈرائیو کر سکتے ہیں. یہ اپ اینڈ ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. اس کا کوئی ایسا علاج کیوریٹیو نہیں ہے، سرجری کوئی نہیں ہے. ریسرچ بہت ہو رہی ہے، سٹیم سیل ٹرانسپلانٹ اور اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں. ہو سکتا ہے ان فیوچر انشاءاللہ کچھ آ جائے. لیکن ان کو ایک چیز میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ کہیں نیورولوجیکل جو سینٹر ہے نا، نیورولوجی کا جو سینٹر ہے جہاں ریسرچ ہو رہی ہے، اگر کوئی ٹرائل چل رہا ہے کسی اسٹڈی کا، کسی دوائی کا یا کسی سرجری کا، ان کو چاہیے کہ وہ کسی ٹرائل کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں. UCLA میں، ڈیوس میں، کیلیفورنیا اگر وہ رہتے ہیں یا جس جگہ بھی جاتے ہیں، تو وہاں پہ پوٹینشلی ان کے لیے کوئی ون آف دوز ڈیزیزز جس کے اوپر بہت ریسرچ ورک ہو رہی ہے. بیک ٹو دا فیوچر جو ہیرو تھا اس کو بھی یہی ڈیزیز ہے، اور وہ کافی کام ہو رہا ہے. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہمارے ساتھ جو ڈاکٹر آ رہے ہیں، ایکچولی وہ اس ایج گروپ میں جیریاٹرکس کے گروپ، انشاءاللہ وہ بڑا ریلیونٹ ہے یہ ٹاپک اس کے لیے. ہم اس میں تفصیل سے بات کریں. ہمارے پاس نیکسٹ کالر ہیں. جی ویلکم ٹو دا شو. جی ویلکم ٹو دا شو. جی حسین صاحب بولیے، فرمائیے. ہلو. جی 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 حسین آپ کی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میں حسین بات کر رہا ہوں. جی فرمائیے. جی میرا چھوٹا بیٹا ہے دانش. جی جی ہاں جی. دانش میرا بیٹا ہے، وہ اس کو جب نیو بورن ہوا تھا اس کو ہرنیا کی پرابلم رہی. اچھا. تو ڈاکٹر ایک تھے، انہوں نے میرے کو صحیح نہیں بتایا، بعد میں دوسرے ڈاکٹر نے بولا کہ ان کو ہرنیا ہے. لیکن میں ابھی وہ چھوٹا ہے اور کمزور بھی اتنا تگڑا نہیں ہے، ہیلتھی نہیں ہے. ویسے تو ایکٹیو بہت ہے، وہ تیز ہے، لیکن میں اس کا ابھی ان کی کتنی عمر ہے جی؟ ابھی کتنی عمر ہے؟ ابھی کتنی عمر ہے بچے کی؟ ابھی اس کی 7 سال ہے. 7 سال ہو گئی ہے. اور ہرنیا کہاں پہ ہے؟ یہ پیٹ اور ٹانگ کے جنکشن پہ ہے؟ نہیں، وہ جو ہرنیا ہوتا ہے نا، یہ میرے خیال وہی نیچے کی رائٹ سائڈ پہ شاید ہے. اچھا. تو اب جو ہے نا ان کو اوپر کو ہے. اب جو ہے آپ ان کو ضرور ڈاکٹر کو دکھا لیں. کافی ٹائم ہو گیا. اب تقریباً 7 سال کی عمر میں سرجری جو ہے وہ کر دیں گے. اگر ہرنیا کے ساتھ اگر اور کوئی ان کی وہ کرپٹورکڈزم ہے، جیسے جو میل آرگن جو ہوتا ہے اس کی کوئی وہ ہے گروئن میں نیچے نہیں آتا، وہ انڈیسینڈڈ ٹیسٹس جسے کہتے ہیں کہ ٹیسٹس جو ہے وہ پوری طرح اسکروٹم میں نہیں آئی، گروئن میں ہے، تو اس کی بھی سرجری ان کی 10-12 سال کی عمر سے پہلے ہو جائے تو بڑا اچھا ہے. نیچے آتا ہے، وہ نیچے آتا ہے تو اس کو پین ہوتی ہے. ہاں تو وہ سرجری اب ان کا وقت آ گیا ہے. ان کو یورولوجسٹ کو دکھائیں ضرور. دس از دا رائٹ ٹائم، اور یہ بالکل بر وقت کروا لیجیے. تو ماشاءاللہ 7 سال کا ہو گیا. اب ضرور سرجری ان کی ہو جانی چاہیے. جی اس کے ساتھ ناظرین اب ہم چھوٹی سی ایک بریک پہ جاتے ہیں. آپ سے ملتے ہیں ہم چھوٹی سی بریک کے بعد. ہیلو جی السلام علیکم. واپس آئے ہیں آپ ایڈ سے. لیکن ہم بات کر رہے تھے، آپ کو پتہ ہے کال سے پہلے، کہ انشورنس بڑی امپورٹنٹ بات ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ وہ چلے جائیں ER میں. میں نے نوٹ کیا ہے کہ جہاں پہ اپنی صحت کی بات آتی ہے، اگر چلو ہمارے پاس اگر انشورنس ہے لیکن پھر بھی سیلف ڈائگنوز کر کے اور ڈاکٹرز وغیرہ نہیں چاہتے، لیکن جن کے پاس انشورنس نہیں ہے
لیکن پیسہ بے شمار ہے, وہ بھی کبھی کبھی اپنی صحت پہ نہیں لگاتے. وہ یوں سمجھتے ہیں نا کہ یہ ایک اننیسیسری ایکسپینس ہے. اب فیملی آف 4, جب میں پرائیویٹ پریکٹس میں تھا, امپلائی نہیں تھا اسپتال کا, تو میں بلو کراس بلو شیلڈ کو $16,000 دیتا تھا سال کے. فیملی آف 4 اور سارے نارمل ہیلدی لوگ تھے, 2 بچے میاں بیوی. لیکن جو ہے اگر وہ کوئی ایسا شخص جو کہے گا کہ یار ہمیں پتہ ہے امپورٹنس کا کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی میڈیکل ایمرجنسی ہو جائے, تو وہ ایمرجنسی روم میں چلے جائیں, $2-4,000 کا بل تو یوں بن جاتا ہے. اور اگر آپ کے کوئی 2-3 دن کا سٹے ہو, آئی سی یو میں امریکہ میں ایک دن آئی سی یو کی جو کاسٹ آتی ہے وہ $5,000 ہے تقریباً. ہیلتھ کیئر سسٹم کے اوپر کس قدر برڈن ہے کہ آپ انشورنس نہیں لے رہے. ٹھیک ہے انشورنس مہنگی ہے, لیکن پریونٹیو میڈیسن بھی تو نہیں کرتے نا پھر لوگ. ہاں اپنا, کیونکہ انشورنس نہیں ہے تو پھر کس نے جانا ہے اگر وہ بیمار نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک بڑا مسکنسیپشن ہے, آج میں اپنے ناظرین کی یہ بھی تھوڑی سی جو ہے نا ایجوکیشن کے لیے عرض کر دوں کہ جو بل ہوتے ہیں ہسپتالوں کے وہ بہت زیادہ بل ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر کا حصہ اس میں 1/50 ہوتا ہے, بہت تھوڑا ہوتا ہے. لیکن سم ہاؤ یہ جنرل امپریشن یہ جاتا ہے کہ ڈاکٹروں کو بہت زیادہ فیس چلی جاتی ہے یا کیا. وہ اسپتال والے ایک ٹائلانول کی گولی جو بازار میں آپ کو 5 سینٹ یا 2 سینٹ کی ملتی ہے, وہ $3-4 کا بل کرتے ہیں. وہ ڈاکٹر تو بیچارے ہوتے ہیں. یہ تو ہے, محنت کر کر کے تھک جاتے ہیں. لیکن نہیں, وہ دیکھیں نا, کوئی شخص جو ہے ایک رات, کوئی پولیٹیشین, کوئی جو ایسے شعبوں میں زندگی کے دوسرے شعبوں میں ہیں لوگ, وہ اس بات کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ ایک رات کھڑے ہو کے اگر آپ 2 بچے جو ہے سی سیکشن کر رہی ہیں, زندگیاں بچا رہی ہیں ماں کی اور بچے کی, اور وہاں پہ بلڈ ٹرانسفیوژن ہو رہا ہے, اور ساری رات 2 بجے 3 بجے برف ہے, طوفان ہے, آپ کو بلایا جا رہا ہے, آپ اپنے بستر سے اٹھ کے اپنی فیملی کو چھوڑ کے اسپتال جاتے ہیں, وہاں پہ سرجری کرتے ہیں. اس کا کوئی نیبل بدل نہیں, اس کا کوئی آپ کو بدل نہیں دیا جا سکتا, مانیٹری اس کی کوئی وہ نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے نا, ہم یہ پروفیشن چوز تو کرتے ہیں, لیکن جب آپ وہ اصلی لائف میں آتے ہیں تو پھر آپ کی ماڈریشن اور اعتدال رکھنا مشکل بھی ہو جاتا ہے. کبھی کبھی آپ کی اپنی لائف بھی افیکٹ ہوتی ہے, لیکن انسان پھر جب ایسے پروفیشن میں آتا ہے تو بہت ساری چیزیں پھر اللہ کی طرف سے آپ کہتے ہیں کہ بھئی اب آئے ہیں تو کریں اپنی نیک نیتی کے ساتھ, لوگوں کے مدد کرنے کے جذبے کے ساتھ. لیکن وہ ہوتا ہے نا کہ ہمیشہ دوسرے کی لائف زیادہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے, اور انسان جو ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا, دوسرے سے دیکھ دیکھ کے جو ہوتا ہے نا, یہ چکر بھی تو ہوتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ رانا ہے جی, رانا علی فرام نیو یارک. رانا جی ویلکم ٹو. ہیلو, کال ڈراپ ہو گئی ہے جی. رانا جی آپ دوبارہ کال کریں, آپ کی کال کا ہمیں انتظار رہے گا. ہاں جی, تو ہم بات کر رہے تھے, ایک تو ہیلتھ سسٹم کی بات کر رہے تھے, اس سے ہم بات کر رہے تھے کہ جو ایٹیپیکل سمٹمز ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے پریونٹیو میڈیسن. اسموکنگ کے ہم نے اوپر کبھی بات نہیں کی. میں اسموکنگ سے پہلے ایک اور بات, 2 چیزیں میں آپ سے ذکر کرنا چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ جو ہمارے کالر نے بات کی تھی نا, ان کا میرے ذہن میں ابھی تک گونج رہا ہے, اور ہمارے کنٹرول روم سے ریکویسٹ آئی ہے کہ کوئی شعر سنا دے. تو میں دونوں چیزوں کو کمبائن کر کے شعر جو احمد فراز کا میرے ذہن میں آیا کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جھڑتے ہیں, یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. تو ایک تو یہ شعر ہو گیا. دوسری بات پھول جھڑیں گے ابھی. اچھا ٹھیک ہے. تو اور کس کالر کی بات آپ کے گونج رہی تھی؟ میں نے وہ جنہوں نے کہا تھا کہ آپ بڑی پیاری باتیں کرتے ہیں. اچھا اچھا, کیلیفورنیا سے. آپ کا تو آج ہی میڈ یور ڈے, آپ بڑے خوش ہیں آپ. اچھا, تو دوسری بات جو ہے کال سے بات یہ ذہن میں آئی کہ بہت ساری لڑکیاں شادی کے بعد وہ اپنی ماں یا فیملی بہنوں سے رابطے جو ہے نا وہ بالکل اسی طرح مینٹین کرتی ہیں جیسے وہ پہلے, اور خاص طور پہ ٹیلی فون کا جو ہے نا بہت بڑا مسئلہ ہے امریکہ جیسے ملک میں. اسموکنگ سے آپ چلے گئے ادھر شادی, اور اس کی طرف آپ نے مجھے ایک دفعہ جیسے نا تو کسی کے اوپر بم گرا دیتے, آپ نے ٹاپک ہی بدل دی. یہ کہاں سے, کوئی پرسنل ایکسپیرینس کیا, یہ کدھر سے یہ ٹاپک؟ بہت سارے لوگوں سے میں سنتا ہوں معاملات کہ لڑکیاں جو ہیں وہ صبح اٹھتے ہی شادی فون ڈائل کر لیتی ہیں, اپنی ماں سے بات کر رہی ہیں, بچوں پہ توجہ نہیں دے رہی ہیں. اچھا, یہ کوئی پرسنل بات تو نہیں ہے, کوئی کسی کو سنا تو نہیں رہے وہ یہاں پہ آپ نے کہا اسکرین پہ بیٹھ کے. رانا واپس آ گئی جی. رانا کی کال لے لیں. جی رانا جی السلام علیکم, ویلکم ٹو دا شو, فرمائیے. جی السلام علیکم, میں تسنیم بول رہی ہوں نیو یارک سے. جی تسنیم کیسی ہیں آپ؟
جی میں بالکل ٹھیک، اللہ کا شکر. آج کل ڈاکٹر صاحب بال بہت گر رہے ہیں، تو ذرا پلیز ان کے لیے کچھ بتائیے بالوں کے لیے. جی بتاتے ہیں فوراً. سب سے پہلے جو ہے نا تسنیم، آپ اپنا چیک اپ کروائیں. اچھا اگر تو ریسنٹلی کسی کا بچہ ہوا اور بال گر رہے ہیں تو دیٹ از ٹوٹلی نارمل، جتنے بھی گرے ہیں وہ آپ کو واپس مل جائیں گے، اس کے لیے نہ گھبرائیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنا چیک اپ کرائیں کہ تھائرائڈ ایشو تو نہیں ہے، جو ہم نے ایک بہت مفصل بات کی تھی لاسٹ شو میں کہ تھائرائڈ ایشوز کی وجہ سے گرتے ہیں. تیسرا ایک بایوٹین ہوتے ہیں، اپنے وائٹامن ہوتا ہے ایک 5000 مائکرو گرام، اوور دا کاؤنٹر ہوتا ہے، والمارٹ، کے مارٹ، کاسکو، کہیں سے بھی لے لیں، ضرور لینا چاہیے، نیلز اور ہیئر کے لیے بڑا اچھا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ کسی بھی آئرن ڈیفیشنسی اور انیمیاز، یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں آپ کے بالوں کی نشو و نما کے لیے اچھی ہوتی ہیں، اگر اس کی کمی ہے تو وہ بھی تھائرائڈ کے علاوہ وہ بھی چیک اپ کروا لیں. اور پھر تیل کی مساج اور ساری چیزیں. اور باقی جو ہے آدمیوں کے لیے تو ہے وہ جو ڈرگ ہے میناکسیڈل، عورتوں کے لیے بھی ہے. اور روگن جو اسپرے جو ہوتا ہے جی وہ بھی ہے، جو ہے وہ 5% فوم ہوتی ہے، وہ آپ دیکھیں کسی بھی اسٹور میں ہوگا. اچھا ایک اور بڑی زیادہ امپورٹنٹ جو چیز ہے، اگر لوگ میڈیکل ان چیزوں کی طرف نہیں جاتے تو ہنی ڈرم جو ہے honeyderm.com والے، ان کی پروڈکٹ ہے. ہمارے ایک اور ہمارے ساتھی پروگرام جو کرتے ہیں شام کے وقت اسی چینل سے، غائب کی باتیں، میں نے ان کو خود دیکھا اور ویری لمیٹڈ پیریڈ آف ٹائم 2-3 مہینوں میں ان کے سر پہ اچھے خاصے بال آ گئے. بلکہ میں خود بھی اپنے ذاتی استعمال کے لیے بھی وہ جو ہے آرڈر کرنے والا ہوں. زائد اسٹریس کی وجہ سے بال اور ایسی چیزیں اسکن وغیرہ بڑی خراب ہوتی ہیں. اچھا لائف سٹائل، ایکسرسائز کرنا، اچھی ہیلتھ رکھنا، اپنا ہیلتھی ڈائٹ رکھنا اور اسٹریس فری رہنا، اس سے بھی اچھے بال ہوتے ہیں. اور میناکسیڈل بھی دیکھ لیں. ویسے طاہرہ ہے جی نیو یارک سے ہمارے ساتھ. طاہرہ ویلکم ٹو دا شو. ہاں جی السلام علیکم. السلام علیکم طاہرہ. اچھا پتہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بات ہے نا، میں آپ کا پروگرام ریگولرلی دیکھتی ہوں. جی بڑا شکریہ جی. بہت کام کی باتیں ہوتی ہیں، لیکن ایک چیز نے مجھے نا ڈسٹرب کیا. آج میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے چینل لگایا، وہ اسمائل نہیں نظر آئی ڈاکٹر زاہد کے فیس پہ نا. ڈاکٹر زاہدہ حد ہو گئی. اچھا آپ نے طاہرہ کو اتنا ڈس اپوائنٹ کیا، کیا چکر ہے آج کی؟ واقعی یہ کیا چکر، شعر بھی سنایا نا، وہ بھی اتنے سیڈ طریقے میں. او مائی گاڈ، میں نے کہا او مائی گاڈ، شاعر بھی کیا کہتا ہے. ناظرین کو پتہ چل رہا ہے. اور ابھی یہ بات کر رہے تھے کوئی گھر میں فون کے جو ہے وہ عورتیں کرتی رہتی ہیں میڈیسن سے، تو کوئی سم تھنگ از گوئنگ آن. میں نے کہا کیا ہو گیا، ایک دم میڈیکل وہ پرابلم سے فیملی پرابلم میں چلے گئے، کیا چکر ہے، وہ چاہتے ہیں. اچھا لیکن میں بتاؤں طاہرہ، دس از اے ویری کامن پرابلم. بات تو وہ بڑی 1.25 کی کر رہے تھے. ہمیں ایک ٹاپک پورا اس پہ ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیے میڈیسن کے علاوہ، جس طرح سوشل ایشوز ہوتے ہیں. شادی ایک ہسبینڈ اینڈ وائف کا جو آپس کا ریلیشن شپ اور اس کو خوش رکھنا اور لمبے عرصے کے لیے رکھنا بڑا مشکل کام ہے، اور پھر ہیلتھی رکھنا. جی ڈاکٹر سارا، اس میں نا وہ پمپ سے آتے ہیں نا، ہاں جی، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. کیا بات، ٹھیک ہے نا. سن لیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، کاش کہ میں عقاب بن جاؤں. صحیح بات. تو یہ ساری پرابلمس تو یار ایک نارمل لائف میں نارمل ہیومن بینگز ہیں، تو یہ اس طرح کی پرابلمس تو فیس کرنی پڑیں گی. بٹ ایوری ٹائم وہ کیا کہتے ہیں نا، وتھ اسمائلی فیس ہم یوز ٹو ہو گئے ہیں آپ کو نا اس طرح. ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا سیریس مت کیا کریں. کوشش کروں گا. ہاں کوشش کیا کریں. اچھے لگتے ہیں باتوں کو، اچھے لگتے ہیں نا ہنستے ہوئے. چلے پھر آپ کو اسی بات پہ جو ہے ایک لطیفہ سنا دیتا ہوں، شاید آپ کو جو ہے میری وہ افسردگی کے اوپر جو ہے وہ ایک کور آ جائے. ایک خاتون جو ہے وہ جاتی ہیں بیکری پہ اور کیک بڑا اچھا سا آرڈر کرتی ہیں، اور کیک لینے کے بعد وہ کہتا ہے کہ بیوی جی اس کے میں 4 ٹکڑے کر دوں یا 8؟ وہ کاٹ دیتے نا کیک پاکستان میں، تو وہ کہتی ہیں کہ 4 ٹکڑے کر دوں یا 8؟ تو کہتی نہیں 4 ہی کر دو، آج کل میں ڈائٹنگ پہ ہوں. صحیح. تو بہت شکریہ. یہ وہ بات ہے نا، میں نے وزن کم کرنا ہے تو وہ ڈاکٹر کے پاس جا کے کہتی ہے کہ بھائی مجھے وزن کم کرنا ہے تو کوئی ڈائٹ بتائیں. وہ ڈاکٹر پورا ایک ڈائٹ پلان دیتا ہے کہ یہ تم نے کھانا ہے. کہتی ہے اچھا کھانے سے پہلے کھانا ہے کہ کھانے کے بعد؟ نہیں وہی حال ہے ہمارا. بہرحال ہنستے ہوئے اچھے لگتے ہیں، ہنستے رہیے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. شکریہ اور بہت بہت شکریہ. آپ لوگ ہمیں کالز کرتے رہیں، ویری انکریجنگ. اس کے بلبوتے پہ ہم آگے چلتے ہیں ہمارا پروگرام. ہم ہیں نا یہاں پہ. بالکل، بہت شکریہ جی، تھینک یو، خدا حافظ. نیکسٹ کالر ہیں جی ہمارے ساتھ. جی مسز بابر ہمارے ساتھ ہیں. مسز بابر ویلکم ٹو دا شو. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بڑی اچھی آپ باتیں بتاتے ہیں. میں یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ آپ نے بھی بتایا کہ عورتیں فون پہ بات کرتی ہیں، تو یہ تو 2 وے ایک ریلیشن شپ ہے. آپ دیکھیں کہ آدمی جو ہے وہ زیادہ تر
پہلے تو ٹی وی پہ گیمز دیکھا کرتے تھے, میچز دیکھا کرتے تھے, اب یہ ہے کہ وہ پی سی کھول کے اپنا بیٹھ جاتے ہیں اور اس میں اپنا منہ چھپا لیتے ہیں اور لگے رہتے ہیں اپنا جو بھی انٹرنیٹ پہ. تو عورتیں جو ہے وہ یا تو زیادہ ذرا اس طرح ہوں, ایکٹیو ہوں, تو وہ یا تو اپنے سیل فون پہ لگی رہتی ہیں یا پھر. آپ کا نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ مسز بابر. مسز بابر. تو یہ تو 2 وے ریلیشن شپ ہے, اسی لیے ان چیزوں کو یا تو ہم اپنے مذہب کے حساب سے فٹ کر سکتے ہیں یا اپنے کلچر کے حساب سے, کہ آپ کچھ گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ ہے. مسز بابر, میرا خیال ہے کہ یہ اتنا لمبا ٹاپک ہے, آپ نے جو سٹارٹ کیا نا یہ ایک پورا پروگرام اس کو ہم ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر ہم کالز لیں گے. ہمیں اپنے پروگرام میں نا بہویں اور ساسیں اور ایسے لوگوں کو ایز اے گروپ بلانا چاہیے, اور اس کو ہم نا پورا پروگرام کریں گے جس کے اندر جو ٹیلی فونک کنیکشن والی خواتین ہیں جو ابھی تک اپنی کال نہیں کٹ سکی, ہمیں پورا پروگرام اس پہ ڈیڈیکیٹ کر کے بلائیں گے جو سارا وقت پی سی میں گھسے رہتے ہیں. ہاں, انہوں نے بالکل خوبصورت بات کی کہ یہ دونوں طرف سے یہ جو ہے نا دونوں طرف سے انٹریکشن ہونا چاہیے. لیکن میرا خیال ہے جو آپ کا مسئلہ جو آپ نے جب بات کر رہے تھے, نہیں آپ کا نہیں, جو آپ بات کر رہے تھے اس کا یہ تھا کہ گھر کو کنٹرول پیچھے سے وہ فون پہ جس سے بات کریں وہ ماں یا بہن جو بھی ہے, ایکچولی گھر آپ کا ہسبینڈ کا اسٹل کنٹرولڈ بائی ان لاز. یہ مسئلہ تھا نا جو آپ ڈسکس کر رہے تھے. تو پی سی پہ تو چلو آپ اپنے جو بھی کام کر رہے ہیں یا آپ انڈین چینل دیکھ رہے ہیں یا وٹ ایور جو کر رہے ہیں, لیکن ان کا یہ کہہ رہے تھے کہ فون پہ لگے ہوئے ہیں, گھر کو اگنور کر رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو پیچھے سے آرڈرز آ رہے ہیں اس کی تکمیل ہو رہی ہے. ان لاز ابھی تک یا جو لڑکی کی ماں ہے ابھی تک پیچھا نہیں چھوڑا. اس قسم کے جھگڑے اور اس قسم کی چیزیں پورا شو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اس کو. ہمیں یہ انشاءاللہ اگلا شو تو ہمارے پاس نہیں, اس سے سیکنڈ والا اگلا شو تو ہم کریں جیریٹیشین کے ساتھ جو کہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں اولڈر ایج کے لوگوں کے. ان کے اولڈر ایج میں جا کے ہمارے سارے بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں, دل کی بیماریاں, پیشاب کا خطا ہو جانا, ڈرائیونگ کے مسئلے, آنکھوں کے ویژن کے مسئلے. ایج بڑھتی جا رہی ہے. پہلے لوگ 40-50 میں سمجھتے تھے وہ بوڑھے ہیں, اب ماشاءاللہ 40 سال میں آپ دوبارہ سے ینگ ہوتے ہیں جب بچے آپ کے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, اور اس کے بعد پھر ایک پیرامڈ جو ہے وہ لوگ بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, کیونکہ اب زیادہ اولڈر ایج کے لوگ زیادہ ہوں گے نا. جی ہاں. تو میرا خیال ہے اس سے جو اگلا پروگرام ہے ہم یہ ساس بہو نہیں بلکہ آپ کے اوپر ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں, آپ کے کوسچن کے اوپر. ساس بہو کے موضوع پہ بھی بات کریں گے. ہم جی آئی والوں کو بھی بلا رہے ہیں, لیور کے اوپر بڑی ساری باتیں کرنی ضروری ہیں. جی ہمارے پاس اور کالر ہیں. جی ہم اپنا پروگرام ریپ اپ کرنے سے پہلے جتنی کالیں لے سکتے ہیں ہمیں کال دیجیے. جی ویلکم ٹو دا شو. ہاں جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے. السلام علیکم. جی جی بولیے. جی ڈاکٹر زاہدہ سے بات ہو رہی؟ جی جی بولیں. جی میرا کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں. جی السلام علیکم. میرا کوئی میڈیکل ایشو تو نہیں ہے. جی جی. لیکن ابھی جو آپ بات کر رہے تھے کہ یہ فون کی, مجھے صرف ایک عرض کرنی ہے اس میں کہ دیکھیں لڑکیاں اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, گھر سے دور ہوتی ہیں, ایک دم سے فیملی سے کٹ آف ہو کے جب سسرال کی آتی ہیں, تو کوئی بھی اس میں ایسی بری بات نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے والدین سے یا پیچھے والوں سے بھی رابطہ رکھیں اور سسرال میں بھی ٹائم اعتدال کرتے ہوئے وہاں پہ بیلنس کی بات کر رہے ہیں ہم. یہ جو ہے ایک دم سے کٹ آف ہو کے کر دینا کہ لڑکی جو ہے نہیں وہ تو بالکل غلط کرے یا ان سے کوئی رابطہ نہ رکھے. ہم چاہ رہے ہیں اعتدال. اسلام میں بھی اس کی کہیں گنجائش نہیں ہے کہ لڑکی ایک دم سے ہی سسرال کی ہو کے رہے. نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, لیکن ہم یہ مسئلہ نہیں کہہ رہے تھے, زاہد کا مسئلہ تھا. زاہد کا کوئی مسئلہ نہیں, ہمارے نیکسٹ کالر ہے. جی مجھے کال لینے دیجیے. اعتدال کی بات کر رہے تھے. جی ویلکم ٹو دا شو. جی نبیلہ ویلکم ٹو دا شو. میں جی نبیلہ بولدی ہاں تے جی بولو. میں تینوں فون اس تو کیتا ہے, میں اپنے سہریاں تو بڑی تنگ ہاں, مینوں تو بڑا ہی تنگ کیتا میری ساس نے. اچھا. تے میری نناواں نے مینوں بڑا ہی تنگ کیتا تے انہوں نے کٹ پاؤ میں ہن کی کراں, میں تا کوئی میری تے سنن والا کوئی نہیں. کتنا چیر ہو گیا شادی نو؟ تاڑے ویاہ نو کتنا چیر ہو گیا؟ کتنا چیر ہویا؟ میں نبیلہ بولدی میں انہاں تو تنگ آ کے میں تو پاکستان چلی ہے, میں تو امریکہ ہی چھڈن لگی. تسی دسو کتنا عرصہ ہے تواڈے تنگ کردے ایتھے لیا کے نوہاں نو چھڈ کے نہ چھڈ کے نہ جاؤ ایتھے لیا کے امریکہ جے نوہاں نو تنگ کردے آ. تسی اے دسو چیر کتنا ہویا ہے شادی نو؟ میں پاکستان چلی ہاں, میں انہاں تو تنگ آ گئی, میں اپنے ہسبینڈ تو نہ آپ دی ساس تو بھی, میں آپ دی جڑی نہ اچھا تسی اے دسو. اچھا گل سن
एक मिनट गल अच्छा, मेरी मापिया सुनो। तो गल नहीं करने देती, ये भी एक्सट्रीम है। देखेंगे मापियों, वो जो पहली वाली खातून कह रही थी मापियों से बात नहीं करने दी, जब इत्तेदाल खत्म हो जाता है काम खराब हो जाता है। यही हमारे मजहब का भी हुक्म है और यही एक इंसानी फितरत के अंदर है। जब भी आप बैलेंस के सिस्टम से हटते हैं तो फिर खराबियां पैदा हो जाती हैं। और ये देखिए, अब वो इन लॉ से तंग है, लेकिन हम, आपकी हिस्ट्री तो नहीं हमें पता, लेकिन ये भी कह देना कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के, ये गलत है। आपके भी तो कल के बच्चे होंगे, जो चीज़ आप अपने बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं वही चीज़ जो है आपको अपने दूसरे बड़े लोगों को देनी चाहिए। ये पूरा सर्कल चलता है, हर मसले का हल मौजूद होता है जी। तो नाजरीन, आज का शो हम इस दुखी कॉल के साथ हम बंद करते हैं। सास बहू के झगड़े को, ये राग तो हमने छेड़ दिया है, लेकिन इसको तकमील में हम आइंदा प्रोग्राम में मेडिकल इश्यू से ज़्यादा टची सब्जेक्ट था जी। तो हमें आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मौसम की दुआ कीजिएगा, खैरियत से हम अपने अपने घरों में पहुंच जाएं, ताकि अगले हफ्ते हम आएँ और आपसे फिर मीठी मीठी बातें करें, मशवरे दें। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।